میں نیکی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرا امیر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ دینی کام کے لیے لوگوں سے چندہ جمع کرتے ہیں، بعض اوقات اس چندے میں سے رقم بچ بھی جاتی ہے اور وہ بغیر مالک کی اجازت کے دوسرے دینی کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر آپ سے اس لیے چندہ لیا کہ اب مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ اس میں چندہ دے دیں۔ اب مدرسہ بنانے کے لیے آپ نے چندہ دیا، تو اب مدرسہ بنانے کا جو چندہ ہے نا، وہ مسجد بنانے میں استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر مدرسہ بنانے کے بعد بچ بھی گیا تو جس نے مدرسے کے لیے چندہ دیا تھا اس کو واپس دینا پڑے گا، یا پھر اس سے اجازت لے اور وہ اجازت دے دے کہ ہاں بھائی تم کسی مسجد میں یا فلاں کام میں یا جس نیک کام میں چاہو خرچ کر لو، وہ اجازت دے تب ہوگا، ورنہ دینا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل اس میں بہت غفلت ہے، وہ کسی ایک نام پر چندہ لے لیتے ہیں اور باقی سارے کام عام طور پہ لوگ اس سے کرتے ہیں، تو یہ ثواب کے بدلے الٹا گناہگار ہوتے ہیں۔ تو ہم چندہ کرنے میں بہت احتیاطوں سے کام لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی عرصہ ہوا ہے، کتاب بھی دی ہوئی ہے سارے بھائیوں کو، چندے کے بارے میں سوال جواب، تو اس میں بھی اس طرح کے باریک احکام بیان کیے گئے، اور جو بھی چندہ کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ سیکھے کہ چندہ کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے شرعی احکام ضرورت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہے اس پر۔ اور جو چندہ دیتا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی سیکھے کہ چندہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے۔ چندہ دینے کو تو لوگ غیر مسلم کو بھی دے دیتے ہیں پیسے اٹھا کے، تو یہ تھوڑی چلے گا۔ اور زکوٰۃ دینی ہے تو اب زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ فرض ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ کے مد میں نہیں دی تو زکوٰۃ تو ہوگی نہیں، اور زکوٰۃ یوں ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کی علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں ہی کو سیکھنا ضروری ہے، چندہ لینے والے کو بھی اور چندہ دینے والوں کو بھی۔ جیسے ہم چندہ لیتے ہیں، اس میں وہی دشواریاں آتی ہیں بعض اوقات کہ اگر ایک مقصد کے لیے لیا کہ بھئی ہم مسجد بنا رہے ہیں، ہم کو چندہ دے دو، عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مسجد بنا رہے ہیں، چندہ دو چندہ دو چندہ دو، مسجد کے لیے چندہ لیا، اب مسجد کمپلیٹ ہو گئی، اب چندہ کیا کرے؟ اس نے تعمیر مسجد کے لیے دی ہے، اب تو ضروری ہے کہ اس کو واپس دے، اجازت لینی ضروری ہے ورنہ کام نہیں چلے گا۔ یا لیتے وقت ہی ساری اجازتیں لے لے، ہم یہی کوشش کرتے ہیں، ذہن یہی دے رہے ہیں اسلامی بھائیوں کو کہ لیتے وقت یہ ساری اجازتیں لے لی جائیں تاکہ ہم گناہ میں نہ پڑیں۔ ہاں، اجازت دینے والا بھی وہی ہے کہ جو پیسے جس کی ملک ہے، اب پیسے ان کے ہیں، دینے چندہ یہ آئے ہیں، اب ان سے اجازت لینا کوئی مفید نہیں ہے، یہاں بول دیں گے تبھی ویلڈ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ یہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ تو یوں بولتے ہیں، ہم نے تو وہ وضو خانے کے لیے چندہ دینا تھا اور یہ بولتے ہیں کہ بچ گئے تو ہم تو مسجد کے فرش میں بھی لگائیں گے اس کو، اور پنکھے اور بتیوں کی بھی ہم کو ضرورت ہے تو اس میں بھی ڈال دیں گے۔ تو ان پر ضروری ہے، واجب ہے کہ اگر یہ اجازت دینا چاہتے تو پوچھیں، ورنہ کہہ دیں کہ بھئی ہم تو صرف وضو خانے کے لیے دیں گے، تو یہ پوچھے بغیر یہ انٹرفیئر نہ کریں، لیکن یہ بالکل عام ہے۔ آپ نے جو باپا ابھی جو وضاحت فرمائی ہے، اس میں دو سوالات ذہن میں یہ آ رہے ہیں کہ اول چندہ کرنے والا جو مدنی عطیہ جمع کرتے ہیں، یہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، جس کی جھجکنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ چندہ دینے والا اتنی باتیں سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بولے گا یار یوں بھی کرو گے یوں بھی کرو گے، یہ بھی ہوگا، بھائی یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، تو یار ایسا نہ ہوگا ہمارا چندہ دینے والا آگے پیچھے ہو جائے اور پیسوں کا نقصان ہو جائے گا، لہذا وہ اتنی وضاحت کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ دوسری طرف جو دیتے ہیں ان کا عموماً یہ ذہن پایا جاتا ہے جب ان کے سامنے وضاحت کی جائے، مولانا یہ یار آپ جانو اور آپ کا کام جانے، ہم کو اتنی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ پیسے لو یا تم کو جو کرنا ہے کرو بھائی، ہم کو اتنی یار یہ کیا، ہم یہ ساری شرطیں ہیں اور یہ سارے جملے ہم کو نہیں آتے بھائی، یہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ تو یوں ان دونوں کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ چندہ جو لینے گیا اس کو یہ وضاحت تو کرنی پڑے گی ورنہ گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہے گا۔ اب مثال کے طور پر اس نے کہا کہ شب برات ہے، اس کی وہ سحری کے لیے چندہ دے دو، تو اس میں غریب بھی کھائیں گے امیر بھی کھائیں گے، تو آپ زکوٰۃ نہیں بلکہ صاف پیسے دے دو،
تو اب وہ بولے کہ ہاں بھائی صاف پیسے، اب تم چاہے شب برات میں کھلاؤ چاہے رمضان میں کھلاؤ، جب چاہو جس کو چاہو کھلاؤ. تو یہ تو آٹومیٹک اس نے اجازت دے ہی دی نا، اپنے الفاظ میں تو ہر طرح کی اجازت دے ہی دی. تو تم جو چاہو کرو یار، لے جاؤ نا. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اجازت تو دے دی. آپ نے یہ ہاتھ سے کیسے گیا؟ جو چاہو کرو لے جاؤ نا یار. یہ کیا ہے؟ یہ سب نہیں بولتے اس طرح، کوئی کوئی ہوتا ہے، باقی تو بال کی کھال اتارتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. دینی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو کہ مال کا میل ہے، جو زکوٰۃ لینے آیا ہے یہ آپ کا محسن ہے، لیکن ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جیسے احسان کر رہا ہے، یہ تمہارے مال کا میل اٹھا رہا ہے، اس کو صحیح جگہ پہ لگانے کے لیے جا رہا ہے. اب اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو اب مجبوری ہے، کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ